اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں سلام. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے اس وقت میں کہ اینگزائٹی ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسانوں کی گھریلو زندگی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے، فتنے اور فسادات ہو رہے ہیں، میاں بیوی، بچے اور اولاد آپس میں ٹکرا رہے ہیں. میں اس سے ہٹ کر ایک دوسری بات عرض کروں گا اور اس نقطے کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے گا. میرا نقطۂ نظر یہ ہے جو اسلامی نقطۂ نظر ہے کہ اینگزائٹی بیماری نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوبارہ سنیے، اینگزائٹی بیماری نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر دوبارہ سنیے، اینگزائٹی بیماری نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ آپ کے لیے پہلا سبق ہے. اسے کم از کم دن میں 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ دہرائیے. اگر آپ اینگزائٹی کے شکار ہیں، بے چینی، پریشانی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے اور آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کے اندر گھبراہٹ ہے، تو آپ کم از کم دن میں ہر نماز کے بعد میں 1 مرتبہ یہ جملہ زور سے دہرائیے اور کہیے اینگزائٹی بیماری نہیں بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو 5 مرتبہ کہیے گا اور 1 ہفتے تک یہ آپ کا سبق ہے اور اس کے بعد پھر آپ دوسرا سبق لیجیے. بھائیو، کیوں نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ کوئی کارخانے قدرت میں بری نہیں ہے. بیماری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. چیزوں کے خالق کون ہیں؟ اللہ رب العزت. معلوم ہوا کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی چیز بری نہیں ہے، کوئی چیز بری نہیں ہو سکتی. میرے رب نے کسی چیز کو برا نہیں پیدا کیا. ہمارے رب نے ہر چیز کے اندر حکمتیں رکھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک چیز ایک آدمی کو مفید معلوم ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے شخص کو مضر معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ کا فرق ہے. اس کی وجہ سے چیزیں خراب نہیں ہو جاتی. شوگر بہترین چیز ہے، لیکن ایک آدمی کو شوگر نہ ملے تو چائے بغیر شوگر کے نہیں پی سکتا، اور وہی شوگر دوسرے آدمی کو اگر ڈال دی جائے تو وہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوگی. تو ایمانداری سے بتائیے کہ شوگر کوئی بری چیز ہے؟ لیکن طبیعتیں چونکہ مختلف ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ آم میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یہ انگور میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتیں بنائی ہیں. کوئی کھٹے کو پسند کرتی ہے، کوئی زیادہ میٹھے کو پسند کرتی ہے، کوئی طبیعت پھیکے کو پسند کرتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ساری طبیعتوں کے مطابق مختلف فروٹ کے اندر مختلف ذائقے ڈال دیے ہیں. کسی آم کو میٹھا بنا دیا, کسی کو کھٹا بنا دیا, کسی کو انگور کو میٹھا کر دیا, کسی کو کھٹا کر دیا, جس کی جیسی طبیعت ہے. اگر آپ کی طبیعت میٹھے کو زیادہ چاہتی ہے تو یہ کھا لو, آپ کو کھٹا آم پسند ہے تو یہ کھا لو, انگور کھٹا پسند ہے یہ کھا لو. ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت موجود ہے اور حکمت سے ہر چیز پر ہے. اب میں نے یہ بات آپ کے سامنے دہرائی اور کہی ہے کہ اینگزائٹی, بے چینی, گھبراہٹ, پریشانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو جن دماغوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے اور جو وہ میڈیسن لے رہے ہیں اینگزائٹی پر, میں نہیں کہتا کہ آپ اسے چھوڑو, لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس چیز کا سبق دہرائیں کہ یہ بیماری نہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. کیسے اللہ کی نعمت ہے؟ مثال دوں گا. آپ نے ایک بلڈنگ بنائی, اس بلڈنگ کے اندر اسموک ڈیٹیکشن لگایا آپ نے, ڈیٹیکٹر. بلڈنگ بنائی اور اس بلڈنگ کے اندر آپ نے اسموک ڈیٹیکٹر لگایا کہ اگر ذرا سا بھی دھواں ہوتا ہے وہ فوراً بتاتا ہے کہ کہیں آگ لگنے والی ہے. یہ صحیح بات ہے. آپ اپنے دکانوں پر, اپنی بزنس پر الارم لگاتے ہیں, وہ الارم آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے, وہ ٹک 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 کرتا ہے. آج تو لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر ڈیٹیکٹر لگا لیے ہیں. پولیس کی گاڑی نظر آتی ہے, وہ ٹک 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 کرنے لگتا ہے, خطرے کی گھنٹی بتا دیتا ہے, یہ خطرہ ہے, یہ خطرہ ہے, یہ خطرہ ہے. آپ ایمانداری سے سوچ کر مجھے جواب دیجئے گا کہ یہ جو دھوئیں سے بچنے کے لیے آپ نے ڈیٹیکٹر لگایا ہے, یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں, یہ غلط ہے کہ اچھا ہے؟ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے جو الارم لگایا ہے یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو خطروں سے آگاہ کرنے والی چیز ہے. یہ آپ کو خطروں سے آگاہ کر رہی ہے. اگر یہ الارم نہیں بولے گا اور یہ ڈیٹیکٹر نہیں بولے گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی یا آگ نہیں لگی. بس میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے, آپ سمجھدار ہیں, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ دل جو ہے, دل یہ ایک ڈیٹیکٹر ہے جو آپ کو خطروں سے آگاہ کر رہا ہے. یہ دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے, یہ ایک الارم ہے جو آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے, کوئی پریشانی آنے والی ہے. اور اس کی آواز, اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ گھبراہٹ ہے, اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ اینگزائٹی ہے, اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بے چینی ہے. یہ ساؤنڈ ہے اور یہ دل ڈیٹیکٹر ہے, یہ ان کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, پکڑ رہا ہے. جب دل کے اندر بے چینی آئے, جب دل میں گھبراہٹ آئے, جب آپ کا دل پریشان ہو, جب آپ اینگزائٹی کے شکار ہوں, تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر کا الارم بول رہا ہے. سمجھ جائیے. اگر یہ الارم نہ ہو تو آپ خطروں سے آگاہ نہیں ہو سکتے, آپ خطروں سے آگاہ نہیں ہو سکتے. معلوم ہوا یہ بے چینی, یہ اینگزائٹی جو آ رہی ہے آپ کے لیے خطرے کا ایک سائن ہے, خطرے کی ایک علامت ہے, اور خطرے کی علامت ہونا ایک علیحدہ چیز ہے اور بیماری کا ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. تو یہ اینگزائٹی خطرے کی علامت ہے, یہ بیماری نہیں ہے. یہ اینگزائٹی خطرے کی گھنٹی ہے, یہ ایک آپ کو اطلاع ہے, یہ آپ کو پیغام ہے کہ کوئی چیز ہونے والی ہے, کوئی چیز ہونے والی ہے, کوئی چیز ہونے والی ہے. خبردار, خبردار, خبردار. میں سمجھتا ہوں آپ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں. یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ الارم ہے.
یہ آپ کو ایک اطلاعی پیغام ہے، یہ آپ کو ایک الرٹ پیغام ہے، جس طرح سے طوفان آنے والا ہوتا ہے، اور طوفان کی علامت میں آپ کو ایک میسج ہوتا ہے، آپ الرٹ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، ایک طوفان آنے والا ہے۔ تو آپ اس الارم کو اور وہ اطلاعی میسج کو کس طرح سے اور کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیماری ہے؟ وہ تو ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آپ کو اطلاع مل رہی ہے۔ بیماری اس کا نام نہیں، اس سے آگے کی چیز کا نام بیماری ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت انعام اور احسان ہے۔ یہ جو درد انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پیر میں درد ہوتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ درد آپ کے ہاتھ میں نہ ہو تو معلوم ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ میں نہیں کہتا، یہ تو آپ کی سائنس کہہ رہی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو توڑ لیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی چیز پر مکہ مارتے ہیں تو آپ کا مکہ ہلکا اس لیے لگتا ہے کہ آپ کو پین اور درد ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پین اور درد نہ ہو تو آپ اتنی زور سے مکہ مار سکتے ہیں کہ آپ لوہے کو توڑ سکتے ہیں یا اپنے ہاتھ کو توڑ ڈالیں گے۔ تو یہ درد جو ہے، یہ اس چیز کا احساس آپ کو دلاتا ہے کہ آپ کا ہاتھ موجود ہے۔ معلوم ہوئی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم بن خواص رحمت اللہ علیہ ایک روحانی طبیب ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دل ایک ایسی چیز ہے جو 7 تالوں کے اندر بند ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ کا دل ہے کہاں اور کہاں بند ہے۔ اس دل تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز اس دل تک نہیں پہنچ سکتی، مگر 5 چیزیں ہیں جو دل تک ان چیزوں کو پہنچاتی ہیں۔ کان، زبان، ناک، ہاتھ، پیر، یہ انسان تک یہ چیزوں کو پہنچاتے ہیں۔ جب انسان آنکھ کے ذریعے سے کرتا ہے تو آپ کا دل جو آپ کے اندر الارم کے طور پر لگا ہوا ہوتا ہے وہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ بولنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے کہ آنکھ نے اس کو گناہ کا میسج دیا، اور جیسے ہی اس نے میسج کو پکڑا وہ فوراً پی 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 کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا نام ہے گھبراہٹ، اس کا نام ہے بے چینی، اس کا نام ہے اینگزائٹی۔ وہ گھبراتا ہے، گھبراتا ہے، دل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس آنکھ سے خطرہ آنے والا ہے، روکو اس آنکھ کو، روکو، یہاں سے گناہ کی طرف سے خطرہ آ رہا ہے مجھے۔ جب ایک انسان زبان سے گالیاں دیتا ہے، کسی کو برا اور بھلا کہتا ہے، یہ زبان کا میسج فوراً دل تک پہنچتا ہے اور دل فوراً بولتا ہے، الارم بجاتا ہے، خبردار خبردار، بچو 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 بچو، یہ میسج مجھے یہاں سے آ رہا ہے، یہ میسج ادھر سے آ رہا ہے، یہ میسج ادھر سے آ رہا ہے۔ پھر وہ دل بولتا، گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر وہ بے چینی بڑھتی ہے، اور وہ الارم بجتا ہے اینگزائٹی کے نام پر، اور وہ آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ یہاں سے خطرہ ہے، آپ کو اپنی زبان سے خطرہ ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے خطرہ ہو رہا ہے، آپ کو اپنے کانوں سے خطرہ ہو رہا ہے، تم لوگوں کی غیبت سن رہے ہو، تم لوگوں کی برائی سن رہے ہو، یہ خطرہ کا میسج ہے، باز آؤ اس سے، باز آؤ۔ تو بیماری کیا ہوئی؟ چغلی۔ بیماری کیا ہوئی؟ غیبت۔ بیماری کیا ہوئی؟ آنکھوں کا زنا۔ بیماری کیا ہوئی؟ زبان سے گالیاں دینا، زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہنا۔ یہ ہیں بیماریاں جن کو تم بیماری نہیں سمجھتے ہو۔ ہم نے آج تک سمجھا کہ گالی دینا بیماری ہے، ہم نے سمجھا آج تک کہ آنکھوں سے غلط دیکھنا یہ کوئی بیماری ہے۔ یہ تو میسج جا رہے ہیں اور وہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نعمت ہے اللہ کی، تمہیں اطلاع کیا جا رہا ہے، بچو بچو، ان سے بچو، ان سے بچ جاؤ، یہ بیماری ہے۔ گھبراہٹ پر کوئی سزا ہے اللہ کی جانب سے؟ کوئی سزا نہیں۔ دل میں جتنے چاہیں آپ کے وسوسے آئیں، گھبراہٹ جتنی چاہے ہو، اینگزائٹی جتنی بڑھ جائے، نہ دوزخ کا عذاب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا، اس لیے کہ آپ مجبور ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ایک الارم ہے، الارم کی وجہ سے آپ کو سزا نہیں دی جائے گی. یہ سزا آپ کو غیبت کرنے پر ملے گی، سزا زنا کرنے پر ملے گی، سزا کانوں سے برائیوں کو سننے کے لیے ملے گی. تو بھائیوں، اصل بیماری یہ ہے، اس کی طرف نگاہ کریں. اب ان کا علاج ہے کیا، کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریاں ہیں اور دل کو ان بیماریوں سے آپ کس طرح سے بچائیں. انہوں نے اپنی پرسکرپشن کے اندر 5 چیزیں لکھی ہیں. 5 چیزیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ الارم نہ بجے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو، نیند میں سویا ہوا ہے، پولیس کی کال آ گئی کہ آپ کا الارم بج رہا ہے، ابھی سونے کے لیے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، پولیس کی کال آئی آپ کا الارم بج رہا ہے. یہ کالیں جو آ رہی ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ کھانا کھاتے وقت کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ابھی تو میوٹ پہ لوگ فون لگا دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فونوں کو بند کر دیں اپنے گھروں کے اندر آنے کے بعد، تاکہ کسی قسم کی کوئی بودر نہ ہو، کوئی کال نہ آئے کسی کی. اسی لیے ہم فون کو آف کرتے ہیں. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ نہ آئے اور یہ الارم نہ بجے؟ یہ الارم بجے گا. اگر اس الارم کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پر غور کرو. اس الارم کو کس طرح سے آپ بند کر سکتے ہیں؟ آپ جب بند کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کا کوڈ ہونا چاہیے. آپ کے پاس اگر الارم کا کوڈ ہے ہی نہیں، چاہے دکان آپ کی ہو، چاہے دکان آپ کی ہو، لیکن آپ کے پاس الارم کا کوڈ نہیں ہے، تو آپ اس الارم کو بند نہیں کر سکتے. آپ کو کوڈ کا جاننا ضروری ہے کہ الارم کے کوڈ ہیں کیا. ابراہیم خواص اس الارم کے، جس کو آپ بے چینی یا گھبراہٹ اینگزائٹی کہتے ہیں، اس کے کوڈ بتاتے ہیں. جب تمہیں یہ الارم بجے، یہ کوڈ دباؤ، بٹن دباؤ، آف کر دو، بند. کیا ہے؟ نمبر 1 کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر. یہ پہلا کوڈ ہے. 1 2 3 4 5 نمبر ڈائل. یہ کوڈ ہیں اینگزائٹی کے، کہ اگر بند کرنا چاہتے ہو اس کو تو یہ 5 کوڈ یاد کر لو. ابراہیم خواص فرماتے ہیں 5 کوڈ ہیں، 5 نمبر ہیں. پہلا نمبر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. تو کرو، غور سے پڑھو قرآن کریم کو. دوسرا کوڈ، خالی پیٹ رہو. کیا مطلب؟ ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ. صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا غریبوں کی طرح کھاؤ، اور شام کا کھانا ان لوگوں کی طرح کھاؤ جن کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کبھی ذرا سا کچھ کھجور کھا لیا، کبھی ذرا سا سینڈوچ کھا لیا. خالی پیٹ رہو. 2 مطلب ہے اس کے خالی پیٹ کے. ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، اور نمبر 2 پیٹ میں حرام لقمہ مت ڈالو. پیٹ میں حرام لقمہ مت ڈالو، مت ڈالو. یہ 2 گواہ ہیں ہمارے پاس جو ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں. یہ مت بھول جاؤ کہ جب تم کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو تو دیکھنے والا ایک رب دیکھ رہا ہے، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ بات کو مت بھول جاؤ، مت بھول جاؤ. تو خالی پیٹ رہو، یعنی زیادہ ضرورت سے مت کھاؤ، اور حرام کا لقمہ پیٹ میں مت ڈالو. کسی کے ساتھ دھوکہ کر کر، دغا کر کے پیسہ مت حاصل کرو. صحیح چلو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تہجد پڑھو. تیسری چیز کیا ہے؟ تہجد پڑھو. اور چوتھی چیز، صبح کے وقت میں عاجزی اور انکساری کرو، اللہ کے سامنے رو. اور 5ویں چیز، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو. یہ 5 کوڈ ہیں، 5 نمبر ہیں، انہیں یاد کرو.
جب یہ دل کا الارم زیادہ بجنے لگے تو 5 کام شروع کر دو. 5 کام شروع کر دینا. جن کو اینگزائٹی ہو 5 کام کریں, ساری دوائیں چھوٹ جائیں گی. پہلا کام کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. دوسرا کام کیا ہے؟ کسی کو بتا سکتے ہیں؟ کم کھائیں اور حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ ڈالیں. اور تیسری چیز تہجد پڑھیں. اور چوتھی چیز صبح کے وقت میں روئیں. اور 5ویں چیز اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں. یہ 5 نشان ہیں. اس پہ عمل کر کے دیکھیں اور 1 ہفتے تک عمل کریں. 1 ہفتے میں آپ کو دیکھیے گا کیا فائدہ ہوگا. اب ہم کہتے تو اینگزائٹی بڑھ رہی ہے, کہتے ہیں اس نے جادو کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا. اس میں ڈاکٹرز, اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئرز, واہ, بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب, تماشائے اہل چمن دیکھتے ہیں. رات دن کے یہ تماشے امام لوگوں کو دیکھنے پڑتے ہیں. ڈاکٹر سارے اچھے ماہر ڈاکٹر. کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کچھ دیکھے نہیں, بہت ہے پریشانی, بہت, کسی نے کچھ نہیں کیا. ساری دنیا جادو کرنے لگے کہ سارے لوگ مر جائیں گے, کوئی نہیں باقی بچے گا. اس کی طرف دھیان دو. ہم قرآن پاک کتنا پڑھتے ہیں غور سے بتائیے گا. 1 پارہ, 2 پارہ, 3 پارہ, 4 پارہ یا 10 آیتیں کتنا پڑھتے ہیں؟ معمول بنانے آج سے آپ اور ہم کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. ضرورت سے زیادہ نہیں کھائیں گے, حرام کا لقمہ پیٹ میں نہیں جانے دیں گے. اور رات میں صبح میں تہجد پڑھیں گے. 2 ہی رکعت پڑھ لو. شب کی آہیں بھی گئی اور صبح کے نالے بھی گئے. مسجدیں سونی پڑی ہیں, کوئی رونے والا نہیں ہے, کوئی رونے والا نہیں ہے. شب کی آہیں بھی گئی اور صبح کے نالے بھی گئے. کہاں ہیں وہ رونے والے جن کے آنسوؤں سے مسجدیں تر ہو جایا کرتی تھیں, جن کے آنسوؤں سے مصلے بھیگ جایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ رونے والے؟ کہاں ہیں وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے جو اللہ کے سامنے صبح کے وقت میں ہاتھ پھیلا کر کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ معاف کر دے؟ کتنے لوگ ہیں کہنے والے؟ دور تو موجود ہیں پر موسیٰ ہی نہیں. تم میں کوئی حور کا چاہنے والا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں. بھائیو عادت بناؤ, اس سے فائدہ پہنچے گا, زندگی بدلے گی. زندگی کو بدلنے کا ارادہ تو کرو, زندگی کو بدلنے کا ارادہ تو کریں. سوچے تو صحیح کہ زندگی بدلنی ہے, ابھی تو ارادہ ہی نہیں کیا, اب تو قدم ہی نہیں اٹھایا. صرف جمعہ اور عید نماز تو نہیں ہوتی نا, 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں ہوتی ہے نا, تہجد کی نماز بھی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا تہجد کی نماز. کہاں ہیں عاشقان رسول؟ کہاں ہیں دیوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رات کو پڑھ کر کے سو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے گا, جگر نے بات کہی تھی, ذکر میں ایک لذت تاثیر دور جام ہے, نام لیتے ہی مزہ سا آ گیا. ذکر میں ایک لذت تاثیر دور جام ہے, اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح ہی سے انتظار شام ہے. صبح سے انتظار کرو رات کے آنے کا, اللہ کے سامنے رو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سامنے رونے والا بنائے اور ہماری مدد فرمائے. جی ابھی